نفس کی درندگی ہمیں اپنے شکار میں لیے ہوئے ہے۔ نفس کی درندگی ہر پل ہم پہ حملہ آور ہے۔ نفس کی درندگی ہمارے چیتھڑے اڑا چکی ہے۔ نفس کی درندگی نے ہماری زندگی کو استحصال کر دیا ہے۔ نفس کی درندگی نے ہماری خاندانی زندگی کو تار تار کر دیا ہے۔ نفس کی درندگی نے ہماری معاشرتی زندگی کو زبوں حال کر دیا ہے۔ نفس کی درندگی نے ہماری زندگی کو اللہ سے دور کر دیا ہے، دنیا میں مست کر دیا ہے، دنیا میں غرق کر دیا ہے، دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ دنیا کے اس جنگل میں ہم کبھی نوکریوں کے لیے بھٹکتے ہیں، کبھی روزگار کے لیے بھٹکتے ہیں، کبھی اپنوں کو اپنا دکھ درد بتانے کے لیے بھٹکتے ہیں، کبھی انصاف کے لیے بھٹکتے ہیں، کبھی کس بات کے لیے بھٹکتے ہیں، کبھی کس بات کے لیے بھٹکتے ہیں۔ بھٹکتے بھٹکتے بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپا آیا، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم اللہ کے حوالے ہو گئے۔ اس پورے عرصے میں ہمارا کوئی واسطہ، ہمارا کوئی تعلق، ہمارا کوئی ایک رویہ اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ بس نفس کی درندگی میں غرق تھے، نفس کی درندگی کا شکار رہے۔ اسی لیے نفس کی درندگی سے بچنے کے لیے یہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں شیطان مردود سے، یہ وہ شیطان جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، یہ وہ نفس جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، اس نفس کی شیطانی سے، اس کی خرابیوں سے، اس کی بغاوتوں سے، اس کے حرص و حوث سے ہمیں پناہ لینی چاہیے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اور ہمیں اگر کہیں پناہ ملے گی تو سوائے ہمارے اپنے رب کے اور کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تمام قوتوں کا مالک تو وہی رب ہے نا، تمام قوتوں کا مالک تو وہی رب ہے۔ اسی رب کی طاقتوں میں جب ہم چلے جائیں، اس رب کی محفل میں جب ہم چلے جائیں، اس رب کی دوستی میں جب ہم چلے جائیں، اس رب کے سائے میں ہم جب چلے جائیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی محفل کے حوالے کر دیں، تو یہ نفس کے حملوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اصل مقصد یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حقیقی مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی شیطانی سے پناہ مانگنی چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، نفس کے حملوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ باہر کے حملہ آور کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے آ گیا ہے اور ابھی وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن نفس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اندر سے ایک خواہش اٹھتی ہے، اندر سے ایک طلب اٹھتی ہے، اندر سے ایک ضرورت اٹھتی ہے، اندر سے ایک خیال اٹھتا ہے، اندر سے ایک گمان اٹھتا ہے، ہم اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں اور وہ بغیر خون خرابہ کیے، بغیر کوئی ڈنڈا برسائے، بغیر کسی زنجیر میں جکڑے اپنی خواہشوں میں جکڑتا جاتا ہے، اپنی ضرورتوں میں جکڑتا جاتا ہے، اپنے خیالات میں جکڑتا جاتا ہے، اور اسی کی جکڑے ہوئی اس قید میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ شیطان مردود سے پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ تو تب ملے گی جب ہم اللہ سے دوستی کریں۔ اللہ کی تو ہم سے دوستی ہے، اس نے یہ دھوپ دی ہے، یہ چھاؤں دی ہے، یہ صحت دی ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ کلمہ دیا ہے، یہ قرآن دیا ہے، یہ نمازیں دی ہیں، یہ مسجدیں دی ہیں، یہ اذانیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں نا۔
اللہ نے تو اپنی دوستی کے تمام حق ادا کر دیے، اللہ نے اپنی دوستی کے تمام ثبوت پیش کر دیے، اللہ نے اپنی دوستی کی ہر چیز ہمیں مہیا کر دی، اپنی وفاداری کا ہر ثبوت اللہ نے پیش کر دیا ہے۔ ہماری اللہ سے دوستی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی دوستی میں جانا چاہیے، اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ ہمارا اس دنیا میں اگر کوئی دوست ہے تو صرف وہی ہے، ہمارا کوئی خیر خواہ ہے تو ہمارا رب ہے، ہم سے پیار کرنے والا کوئی ہے تو ہمارا رب ہے، ہمیں پیار دینے والا کوئی ہے تو ہمارا رب ہے، ہم پہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے تو ہمارا رب ہے، ہم پہ اپنی عنایتیں کرنے والا ہے تو ہمارا رب ہے، ہمیں دکھوں سے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا رب ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کی دوستی میں جانا چاہیے، اور اللہ کی دوستی کے لیے سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ایک وظیفہ ہے، ایک اسم ہے اللہ کا، اس اسم کی معنی ہی دوست کے ہیں۔ اللہ کا ایک اسم ہے، اس اسم کے معنی ہے دوست کے۔ ولی، یا ولی کا آپ وظیفہ کیجئے کہ اے دوست یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی، اس اسم کا آپ وظیفہ کیجئے، اس اسم کی محفل سجائیے، اپنی زبان پہ ہر وقت یا ولی کا وظیفہ رکھیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی میری کسی صفاتی اسم کا ذکر کرتا ہے تو وہ صفت میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور پھر اس صفت کا اپنا رنگ بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں۔ تو اگر اللہ کی آپ کو دوستی مل جائے، اگر اللہ آپ کا دوست بن جائے، آپ اللہ کے دوست بنے ہوئے ہو اور آپ اللہ کی پناہ میں ہو اور اللہ کے شرن میں ہو، اللہ کی چھپر چھاؤں میں ہو، اللہ کے سائے میں ہو، تو زمانے کی کون سی طاقت ہے جو آپ پہ حملہ کرے گی؟ زمانے کی کون سی طاقت ہے جو آپ پہ حکومت کرے گی؟ زمانے کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو دبا کے رکھے گی؟ زمانے کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو فتح کر کے رکھے گی؟ آپ کی فتح رہے گی، آپ کی بادشاہی رہے گی، آپ کی بلندی رہے گی، آپ کی عظمتیں رہیں گی۔ زمانہ آپ کی غلامی کرے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دو تو صحیح، آپ اپنے آپ کو اللہ کی دوستی میں دو تو صحیح، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو تو صحیح۔ اللہ کی پناہ تو ہم لیتے نہیں ہیں، اللہ کے شرن میں تو ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ کی دوستی تو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا سب سے خوبصورت اور اچھا اور بہترین اور سب سے مایہ ناز اگر کوئی دوست تلاش کرنا ہو تو ہمیں سوائے رب کے اور کوئی دوست نظر نہیں آتا، سوائے اللہ کے اور کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کی دوستی میں دیجیے، اللہ کی دوستی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ آپ کا دوست ہو جائے، پھر زمانہ آپ سے کتنی بھی دشمنی کر لے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔